اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ والذاریات میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جن اور انسان اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے. جنات اور انسان کی عبادت کا جو مقصد ہے، اس میں جو حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت کے معاملے کو بہت آسان فرما دیا ہے کہ اس نے ایک مقررہ حد کے اندر، ایک مقررہ وقت کے اندر ہم پر عبادت مقرر کی کہ بندہ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجا لائے، جو لازم کی. یعنی ہمہ وقت 24 گھنٹے نماز پڑھنے کا حکم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت نماز ادا کرتا رہے، بلکہ 5 وقتہ نماز مقرر کی کہ یہ پڑھنا ہم پر لازم قرار دیا گیا، فرض قرار دیا گیا. روزے رکھنا سارے سال کے لیے لازم نہیں قرار دیا، رمضان کے ایک مہینے کے اندر روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. حج زندگی میں ایک بار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے مختلف مقامات پر اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا کہ عبادت کرو، یعنی فرض بھی ادا کرو، نفل بھی ادا کرو، مستحبات کو بھی ادا کرو. ان کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. لیکن اس کو بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے بڑا آسان کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مختصر سی باتوں پر، آسان کاموں پر اللہ پاک عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو اذیت پہنچتی ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا اور بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگر بندے کو غم پہنچتا ہے، رنج پہنچتا ہے کہ وہ تکلیف، یعنی ذہنی تکلیف کے اندر آیا ہے، دلی تکلیف کے اندر آیا ہے، تو اس رنج اور غم کی کیفیت پر بھی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے. اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس من العبادت، 5 چیزیں ہیں جو عبادت میں سے ہیں. اب وہ کتنی مختصر سی ہیں کہ اس میں صرف نظر، آنکھوں کا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 چیزوں پر عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا خمس من العبادت، 5 چیزیں ہیں کہ جو عبادت میں سے، یعنی ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ کیا ہیں؟ فرمایا النظر الی المصحف، قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھنا، قرآن پاک میں دیکھنا، قرآن پاک کو دیکھنا. فرمایا یہ بھی عبادت ہے. یعنی قرآن کو پڑھنا، قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر کو پڑھنا، ان تفاسیر کے ذریعے بندہ علم حاصل کرے، غور و فکر کرے، اس پر تو اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص صرف قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتا ہے تو اس دیکھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو دیکھا، قرآن کو دیکھا. حتیٰ کہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر پڑھنا یہ بغیر دیکھے، یعنی حفظ پڑھنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے. اگرچہ کہ حافظ قرآن کے فضائل بہت زیادہ ہیں،
اور اس کے لیے اس کے والدین کے لیے بشارت حدیثوں کے اندر آئی ہیں کہ اللہ پاک یہ انعامات اس بچے کو، اس بندے کو جو قرآن حفظ کرتا ہے عطا فرمائے گا، اور اس کے والدین کو بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر حافظ بھی ہو اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھے، ایک عام شخص قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور دیکھنے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ ساتھ میں قرآن مجید فرقان حمید کو چھو رہا ہو، ہاتھ لگا رہا ہو، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہمارے لیے عبادت کو آسان کس قدر کر دیا کہ اتنی باتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ، اور کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یعنی جو ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت کرتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مقام اور مکان ہے، جگہ ہے کہ جہاں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ کائنات کا پہلا گھر ہے، زمین کا پہلا گھر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اب اس کعبے کو دیکھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے کہ حسن نیت کے ساتھ دیکھیں۔ علماء نے فرمایا کہ اگرچہ کہ اس کے اوپر جو پردے لگے ہوئے ہیں، اصل تو عمارت ہے، جو پتھر ہے ان کو دیکھنا اصل چیز ہے، لیکن اس کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر غلاف ڈلا ہوا ہے، اس کے اوپر سے بھی اگر کوئی کعبے کو دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اصل عبادت کعبے کے ارد گرد طواف کرنا، کہ اللہ کی عبادت جو کی جاتی ہے کعبے کی، وہ طواف کے ذریعے کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ رحمتیں بھی انہی پر نازل ہوتی ہیں۔ مسجد حرام میں جو سب سے افضل کام ہے، سب سے بہتر کام ہے، وہ یہی طواف کرنا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسو ہی کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو کعبۃ اللہ المشرفہ کی گرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو رحمت عطا فرماتا ہے، لیکن محروم ان کو بھی نہیں رکھتا کہ جو صرف کعبے کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو بندے کو شوق ہوتا ہے کہ اس نے کعبے کی زیارت کرنی ہے، مزہ آتا ہے کعبے کو دیکھنے میں، لیکن وہ اس کعبے کو اس لیے دیکھتا ہے کہ اس کو دیکھنا میرے رب کی عظمت میرے دل کے اندر پیدا کرے گا، اور یہ میرے رب کی رحمتوں کی جگہ ہے، اس کو عبادت کی نیت کے ساتھ دیکھنا یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ اللہ پاک اس پر بھی بندے کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَالنَّظْرُ إِلَى زَمْزَمْ، جو زمزم ہے اس کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی یا تو زمزم کا جو کنواں ہے اس میں بندہ دیکھے، اور یا زمزم کا جو پانی ہے اس کو بندہ دیکھے، تو فرمایا کہ اس کو بھی حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جب بندہ دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ اس میں دیکھنا یہ بندے کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، کہ اس کو دیکھے بندہ تو اس کے ذریعے سے گناہ یہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا انعامات ہے ہمارے اوپر کہ وہ شے کہ جس کے ذریعے سے ہم لذت حاصل کریں، جس کے ذریعے سے اپنی پیاس کو بجھائیں، اس کو بھی بندہ اگر حسن عقیدت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ دیکھ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کو پینا، اگر بندہ پیتا ہے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ الزمزم لما شرب له، زمزم جس کام کے لیے پیا جاتا ہے وہ کام پورا ہوتا ہے، وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ النظر الی الوالدین، کہ اپنے والدین کے الی وجہ الوالدین یا الی الوالدین، اپنے والدین کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی
اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ویسے ہی دیکھتا ہے، کوئی نیت نہیں ہوتی تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ دیکھنا کہ یہ والدین ہیں اور ان کو دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعظیم کی نیت کے ساتھ دیکھنا، محبت کے ساتھ دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامل عمرے یا حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا اللہ کی رحمت بڑی ہے، 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بھی ہمارے اندر کمی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جس کا شروع میں نے ذکر کیا کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے، تو اب غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید کو خاص دیکھنے کی نیت سے کبھی اٹھا کر پکڑا ہے اپنے ہاتھ میں کہ میں قرآن پاک کی زیارت کروں، اس کو دیکھوں کہ یہ میرا رب کا کلام ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک لیتے تو اسے چومتے، سر پہ لگاتے کہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کی کتاب ہے، تعظیم کرتے اس کی، یعنی ان کو شوق پیدا ہوتا، ذوق پیدا ہوتا، لطف آتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کتاب میرے ہاتھ میں۔ حالانکہ اس دور کے اندر اتنے قرآن پاک چھپتے نہیں تھے، چھپائی کا تو دور ہی نہیں تھا، لکھے بھی کم جاتے تھے، لیکن وہ تعظیم و تکریم اس انداز میں کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ آسان سی صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، 5 چیزیں بیان فرمائی، اور بھی بہت ساری چیزیں، 5 میں سے یہ 4 چیزیں ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھنا، کعبے کی طرف دیکھنا، زمزم کو دیکھنا، زمزم کے پانی کو دیکھنا، اور والدین کے چہروں کی زیارت کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نعمتیں وہ ہیں کہ جن پر عمل کرنا بندے کے لیے مشکل نہیں ہوتا، ان پر عمل کر کے بندہ عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ 5ویں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَالنَّظْرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی نعمت عطا کی ہے اور وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے، تو فرمایا ایسے عالم کے چہرے کی زیارت کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ کسی عالم دین کو دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی زیارت پسند ہے، اس کے چہرے کی زیارت پسند ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، تو اس کو اللہ نے آسان بھی ہمارے لیے اتنا ہی کر دیا۔ حضرت امام حسن بصری یا کسی اور بزرگ سے یہ پوچھا گیا کہ حضور آپ اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں دن رات ساری گھڑیوں کے اندر اللہ کی عبادت ہی کرتا رہتا ہوں، یعنی یوں سمجھے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ تو پوچھا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے کام ہوتے ہیں، بندہ ان کو بجا لاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بندہ بیوی بچوں کے پاس بیٹھتا ہے، اپنی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو 24 گھنٹے کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ کیونکہ عبادت کا تصور آتے ہی ہمارے ذہن کے اندر نماز آتی ہے، روزے آتے ہیں، زکوٰۃ آتی ہے، حج آتا ہے، تو اس لیے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ 24 گھنٹے عبادت کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے نفل پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے دن رات آپ اللہ کی عبادت کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو کام کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہوں، تو یہ کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ سونا ہے تو اس نیت کے ساتھ سونا ہے، اچھی نیت کے ساتھ، کہ اس سونے کی وجہ سے مجھے قوت حاصل ہوگی، ایک نشاط حاصل ہوگا اور سکون مجھے حاصل ہوگا، تو میں اللہ کی عبادت کر سکوں گا۔ یہ سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا۔ کھاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کھانے کی وجہ سے قوت حاصل ہوگی، تو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بجا لاؤں گا، یہ کھانا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا، یہ کھانا بھی اس کے لیے نعمت بن جائے گا۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، تو جو کام بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ کاروبار کرنا ہے سنت کے مطابق کریں، تعلیمات نبویہ کے مطابق کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں،
جو خریدار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے ساتھ نرمی برتیں، اللہ پاک کمائی کرنے پر بھی ثواب عطا فرمائے گا، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ فرمایا واللہ واسع علیم یضاعف لمن یشاء، جس کو جتنا چاہتا ہے اجر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت وسعت والا علم والا ہے، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ذوق و شوق کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔